بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله قال أحمد قالوا من ذنب قد تاب منه۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر عار دلائے گا اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ خود بھی وہ عمل نہ کر لے، یعنی اس عمل میں مبتلا نہ ہو جائے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ گناہ ہے کہ جس سے وہ توبہ کر چکا ہو۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو اس روایت میں دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو عار دلائے گا، طعنہ دے گا، اللہ پاک اس طعنہ دینے والے کو، عار دلانے والے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ یہ خود بھی اس عمل میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس عمل پر اس کو طعنہ دیا ہے، جس عمل کی وجہ سے اس کو عار دلایا ہے، مرنے سے پہلے اللہ پاک اس طعنہ دینے والے کو، عار دلانے والے کو بذات خود بھی اس عمل میں مبتلا کرے گا۔ یہ عمل اس سے ضرور سرزد ہوگا، اور یہ سزاءً ہے، کیونکہ کسی کو عار دلانا، طعنہ دینا، طنز کرنا یہ بہت ہی نامناسب عمل ہے، اور اللہ پاک کے ہاں بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، کس کے لیے؟ غیبت کرنے والوں کے لیے اور طعنہ دینے والوں کے لیے۔ لمزہ کہتے ہیں طعنہ زنی کرنا، طعنہ دینا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، کہ ایک ایمان والا طعنہ دینے والا اور لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جس شخص میں لعنت ملامت یا طعنہ دینے کا مزاج ہو ایسا شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا، یا یہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات دیکھیں، اس حدیث میں فرمایا کہ جس نے کسی کو عار دلایا اللہ پاک اس عمل میں مبتلا کیے بغیر اس کو موت نہیں دے گا، یعنی یہ بھی مبتلا ہوگا۔ تو کیا کسی کو نہیں عن المنکر کرنا جائز نہیں ہے؟ ایک اشکال ہے ذہن میں آنے والا کہ جس طرح امر بالمعروف شریعت کا حکم ہے، نہیں عن المنکر بھی شریعت کا حکم ہے۔ اب نہیں عن المنکر بھی کرنا ہوگا۔ اگر کوئی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے اس کو روکنا، اس کو اس گناہ سے باز رکھنا، تنبیہ کرنا، تو کیا یہ بھی عار دلانے کے اندر آئے گا؟ پھر نہیں عن المنکر پر عمل کیسے ہوگا؟ کیونکہ عار دلانا تو جائز نہیں ہے۔ تو ایک جواب علماء نے اس کا یہ لکھا کہ دونوں عمل میں فرق ہے۔ عار دلانا یہ الگ چیز ہے اور نہیں عن المنکر کرنا یہ الگ چیز ہے۔ عار میں شرمندہ کرنا مقصود ہوتا ہے، عار میں ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ عار دلانا، طعنہ دینا یہ ہمدردی اور اچھی نیت سے نہیں ہوتا، اور نہیں عن المنکر میں تنبیہ کرنی مقصود ہوتی ہے۔ اس میں شرمندہ کرنا مقصود نہیں ہوتا، ذلیل کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس میں سامنے والے کی خیرخواہی اور ہمدردی کیا مقصود ہوتی ہے۔ تو دونوں میں فرق آیا نا۔ تو امر بالمعروف الگ چیز ہے، اور طعنے میں تو مقصد ہی ہے کہ میں سامنے والے کو ذلیل کر دوں، اس کو شرمندہ کر لوں، اور اس میں کوئی طعنہ دینے والے کی ہمدردی کی نیت نہیں ہوتی، بدخواہی مقصود ہوتی ہے۔ ایک اور جواب علماء نے اس کا یہ دیا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ شخص اس عمل سے توبہ کر چکا ہے، ٹھیک ہے وہ جس گناہ میں بھی مبتلا تھا لیکن اس نے اللہ پاک سے توبہ کر لی،
لیکن اس کے باوجود میں اس کو طعنہ دے رہا ہوں کہ تم اس طرح کرتے تھے نا پہلے، بھئی اس عمل میں تم مبتلا تھے، ہاں تم تو وہی ہو نا جو یہ کرتے تھے۔ ایسے ہمارے معاشرے میں ایک مزاج بن چکا ہے کہ ایک انسان صحیح راستے پر آ جاتا ہے، اللہ پاک ہدایت دے دیتا ہے، وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ایک عنصر یہ بھی ہے کہ اس کو موت تک طعنہ دینا ہی ہے۔ حالانکہ توبہ کے متعلق کیا آتا ہے حدیث میں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ پاک تو معاف کر دیتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے۔ اور بعض مرتبہ اس کے اتنے نقصانات سامنے آتے ہیں اس غلط طرز عمل کے کہ وہ تائب شخص توبہ کرنے والا وہ دوبارہ اس گناہ کی طرف چلے جاتا ہے۔ بیسیوں مثال ہے، وہ کہتے ہیں بھئی میں نے توبہ کی، لوگ مجھے پھر بھی معاف نہیں کر رہے، پھر تو وہ زندگی اچھی تھی، میں دوبارہ وہ عمل کرتا ہوں۔ تو اس کا وبال ہر اس شخص کے گردن پر ہوگا جو اس کو طعنہ دینے والا ہوگا۔ تو بہرحال طعنہ دینا یہ شریعت میں سخت ناپسندیدہ عمل ہے، ناپسند عمل ہے، اللہ پاک کو طعنہ دینے والا ناپسند ہے۔ حدیث مبارکہ میں لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، کہ ایمان والا نہ تو طعنہ دینے والا ہوتا ہے اور نہ لعنت ملامت کرنے والا ہوتا ہے، یہ ایمان کی منافی صفات ہے۔ اور یہ حدیث آپ کے سامنے آئی کہ کتنی سخت وعید ہے، دیکھیں کہ جو کسی کو عار دلائے گا، طعنہ دے گا، اللہ پاک اس طعنہ دینے والے، عار دلانے والے کو اس عمل میں ضرور مبتلا کرے گا۔ اور انسان اس کا تجربہ کر لے، معاشرے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہر انسان اس عمل سے بخوبی واقف ہوگا کہ جو انسان کسی کو کسی بات پر عار دلاتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، بالآخر اسی سے اس عمل کا صدور خود ہوتا ہے۔ کسی بھی عمل پر شرمندہ کرتا ہے، طعنہ دیتا ہے، کسی بھی مقصد یہ گناہ پر ہو چاہے، اور یہ کھلی آنکھوں کا مشاہدہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ شخص خود اس عمل کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام پر ناراض ہوئے، اپنے اس غلام پر ناراض ہوئے اور ڈانٹتے ہوئے اس کو کوئی طعنے والا جملہ کہہ دیا، طعنے والا جملہ کہہ دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ طعنہ دینے والا اور صدیق، یہ کبھی بھی یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، کبھی بھی یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا کلا ورب الکعبہ، قسم ہے رب کعبہ کی کہ انسان طعنہ دینے والا بھی ہو اور صدیقیت کے مقام پر فائز بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی تم تو صدیق ہو، تم طعنہ دے رہے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے سخت نادم ہوئے کہ توبہ کی اور فوراً اس غلام کو آزاد بھی کر دیا فوراً۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے غلاموں کو آزاد کر دیا اپنے اس عمل کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی سے تو میں ہو گئی، یا تو غالباً حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے یا کوئی اور صحابی تھے جو حبشہ کے رہنے والے ہوں گے۔ تو انہوں نے اس یعنی آپس کے مباحثے میں، غصے میں ان کو یبن السودا کہہ دیا، ایک کالی عورت کے بیٹے، یہ جملہ کہہ دیا کہ ایک کالی عورت کے بیٹے۔ وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا کہ انک امرؤ فیک جاہلیۃ، انک امرؤ فیک جاہلیۃ، تم وہ شخص ہو کہ تم میں ابھی بھی جاہلیت کی خوبو باقی ہے۔ حالانکہ بڑی عمر کے سفید ریش، لیکن آپ نے فرمایا کہ تم میں اب تک جاہلیت کی خوبو باقی ہے، تم نے کیسے طعنہ دیا اس کو، یہ تو جاہلیت والی باتیں ہیں۔ اتنے ناراض ہوئے آپ۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو طعنہ دینا یہ باقاعدہ یہ ایک فن بن چکا ہے، اور وہ آدمی قادر الکلام اور گفتگو میں زیادہ ماہر سمجھا جاتا ہے کہ جو طعنہ دینے کا فن اچھی طرح جانتا ہو۔ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ بات میں بڑا ماہر ہے، اور آج تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو ایسا جواب دے دیا کہ سامنے والا تل ملا کر رہ گیا، ایسا طعنہ دے دیا، ایسی بات کہہ دی۔ لیکن ایک مسلمان کا دل توڑنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے
یہ اتنا بڑا گناہ ہے، علماء نے لکھا کہ ایک مسلمان کی دل شکنی کرنا، اس کا دل توڑنا، یہ بیت اللہ کو ڈھانے کے برابر ہے، یہ بیت اللہ کو ڈھانے کے برابر۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام طواف فرما رہے تھے، آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ اس کعبے سے بھی زیادہ کوئی محترم ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ زیادہ جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو، اس کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ تو دیکھیں نا، ہار دلانا اور طعنہ دینا کیا یہ عزت پر حملہ نہیں ہے؟ یہ ایک مسلمان کی عزت پر حملہ آور ہونا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایسا ہے جیسا کہ انسان بیت اللہ کو ڈھا رہا ہے، گرا رہا ہے۔ اور بندے کے دل کو اللہ پاک کی تجلیات کا مرکز کہا گیا۔ ہمارے صوفیہ حضرات کہتے ہیں نا کہ قلب عبداللہ یہ عرش اللہ ہے، قلب عبداللہ یہ عرش اللہ ہے، بندے کا دل یہ اللہ پاک کا عرش ہے، یہ عرش ہے۔ تو کسی کے دل کو توڑنا طعنے کے ذریعے سے، طنز کے ذریعے سے، عار دلانے کے ذریعے سے، یہ ایسا ہے کہ جیسے انسان بیت اللہ شریف کو گرا رہا ہے۔ تو یہ اتنی خطرناک بات ہے۔ اور اس کے برعکس ایک مسلمان کا دل رکھنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے، کہ ایک مسلمان کسی مسلمان کا دل رکھ لے تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے، یہ اس کے برعکس بہت بڑی صفت ہے، اور اس سے اللہ پاک بہت زیادہ خوش اور راضی ہوتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی کسی کا دل توڑے، دل شکنی کرے، اس سے اللہ پاک بہت زیادہ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ لیکن آج اگر ہم دیکھ لیں تو کیا صورتحال ہے، معمولی باتوں پر طعنے دیے جاتے ہیں، تنزیہ فقرے چست کیے جاتے ہیں، اور کیا سلسلے ہمارے ہاں رائج ہے۔ معمولی بات ہوئی، پرانی باتوں کو یاد کر کے اس پر عار دلانا، شرمندہ کرنا، یہ ایمانی مزاج نہیں ہے، یہ شیطانی مزاج ہے۔ کسی کو عار دلانا اور پرانی بات پر شرمندہ کرنا، کون انسان پاک صاف ہے؟ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کوئی غلطی یا گناہ نہیں ہوا۔ اللہ پاک تو ایسے کریم ذات ہیں کہ اللہ پاک بندے کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں شرک کے علاوہ، لیکن بندے اتنے کمظرف ہیں کہ معمولی سی غلطی کو پکڑ کر پھر پوری زندگی اس کو شرمندہ کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ بندہ یہ نہیں سوچتا انسان کہ میں سامنے والے کو اس کے عیب پر طنز اور طعنہ دے کر شرمندہ کر رہا ہوں، اگر اللہ پاک نے میرے یہ عیب مخلوق کے سامنے کھول دیے تو میری کیا حیثیت رہے گی؟ آج ہر انسان اپنے اندر کتنے عیب لیے پھرتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی صفت ستاریت ہے، علماء نے لکھا یہ اللہ پاک کی صفت ستاریت ہے، ستار، عیب چھپانے والا، پردہ پوشی کرنے والا، کہ اللہ پاک نے بندوں کے عیب کو چھپا لیا۔ اسی لیے آج سفید کپڑے پہن کے میں چاہ رہا ہوں، چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، کوئی سلام کر رہا ہے، مصافحہ کر رہا ہے۔ اب میں کتنا گناہ گار ہوں یہ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے۔ اللہ پاک نے بندوں پر پردہ ڈال دیا۔ لیکن آج میں کیا کرتا ہوں کہ کسی کو اللہ پاک نے توبے کی توفیق دے دی، داڑھی رکھ لی، چہرے پر سنت سجا لی، یا اگر خدا نخواستہ کسی فسق و فجور میں، گناہ کے کام میں پہلے مبتلا تھا، اب توبہ کر لی، تو میں کیا کہتا ہوں بھائی اچھا بھائی پہلے تو یہ کرتے تھے نا، پہلے یہ کرتے تھے نا، اور اب ایک نیا فیشن نکلا ہے، بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج ایک نیا فیشن، اللہ پاک توبے کی توفیق دے دیتے ہیں، لیکن میں پھر بھی اپنے نام کے ساتھ لکھ رہا ہوں سابق گلوکار، سابق فنکار، سابق یہ، سابق وہ۔ پھر اپنی دونوں تصویریں سامنے لگاؤں گا، ایک اس حالت کی تصویر لگاؤں گا، ایک اس حالت کی تصویر لگاؤں گا، اور تو کیا میں اللہ پاک پر جٹلانا چاہتا ہوں کہ میں نے توبہ کر کے آپ پر احسان کیا ہے؟ یہ بہت خطرناک بات۔ آج اس عجب کے اندر ہم مبتلا ہو گئے۔ یہ بھی تکبر اور عجب کی ایک صورت ہے کہ میں اپنی وہ سابقہ چیز بھی ایک سامنے رکھ کر اس کو مستقل لاؤں لوگوں کے سامنے، کہ لوگ میری تعریف کر لے کہ دیکھیں بھائی پہلے کیسے تھے اور اب کیسے ہو گئے۔ بھائی اب جیسے ہوں یہی حالت سامنے ہونی چاہیے۔ جس گناہ کو اللہ پاک نے مٹا دیا، میری توبہ کو قبول کر لیا، میں کیوں اس کو بار بار سامنے لا رہا ہوں؟ کبھی تصویر کے ذریعے، کبھی فیس بک کے ذریعے۔
میں یہ جتلانا کیا چاہتا ہوں اللہ پاک پر کہ میں نے توبہ کر کے آپ پر احسان کیا ہے. جب ایک چیز انسان چھوڑ دے نا، توبہ کر لے، پھر انسان اس کو بھلا دے، اب اس کو سامنے لانا، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد نمود اور نمائش ہے، اور اس کا کیا مقصد ہے؟ تو بہرحال طعنہ دینا یہ بہت ہی بری صفت ہے، بہت برا عمل ہے. اور میں نے عرض کیا نا کہ اس میں مقصود اصلاح کی نیت ہی نہیں ہوتی. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم نے اپنا واقعہ لکھا. فرمایا کہ جب میں نیا فارغ ہوا، اس وقت موجودہ حکومت نے کوئی آئلی قوانین بنائے اور اس میں کچھ غیر شرعی قوانین بنا دیے جو شریعت کے خلاف تھے. تو فرماتے ہیں کہ نیا فارغ ہوا تھا، جوش تھا، جذبہ تھا، نوجوان تھا، تو میں نے اس پر ایک کتاب لکھنی شروع کی آئلی قوانین سے متعلق. 200-250 صفحے کی کتاب لکھی، اور اس میں جگہ جگہ میں نے کچھ اس طرح تنزیہ فقرے بھی لکھ دیے، تنزیہ فقرے اور اس طرح کے برجستہ جملے میں نے لکھ دیے. بڑی اچھی کتاب لکھ لی. پھر میں نے اپنے حضرت والد حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ کتاب پیش کی، جیسے عادت تھی. حضرت نے پوری کتاب دیکھی، پڑھی، اور فرمایا کہ کتاب تو بڑی اچھی لکھی ہے، بڑی بہترین کتاب تم نے لکھی، لیکن اس میں جو تم نے تنزیہ جملے اور فقرے لکھے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ اگر اس کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا ہے تو پھر تو بڑی اچھی کتاب ہے، اس میں شک نہیں ہے. لیکن اگر اس کا مقصد اصلاح ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، حکومت کی اصلاح ہو جائے، تو یاد رکھو ان تنزیہ فقروں سے کبھی بھی سامنے والے کی اصلاح نہیں ہوگی، بلکہ زیادہ امکان یہ ہے کہ سامنے والا اپنی غلطی پر مزید پکا ہو جائے گا. لیکن شریعت دین نے ایک مزاج رکھا، انسان اصلاح کا، دعوت کا کام طنز کے پیرائے میں کبھی بھی نہیں کر سکتا. انبیاء کا اسلوب اور منہج آپ دیکھ لیں، انبیاء کا. یہ واقعہ پورا کر لوں، یہ درمیان میں رہ جائے. تو فرمایا کہ بھائی اس کتاب سے یہ جملے سارے نکال دو اس طرح کے. فرمایا مجھے بڑا شاق گزرا، 200-250 صفحے کی کتاب، اثر-نو اس کو بالکل اثر-نو مرتب کرنا اور مکمل طور پر اس کو اثر-نو، تو مجھے بڑا بوجھ لگا. لیکن بہرحال میں نے اس سے وہ سارے جملے نکالے، بڑی محنت، اور وہ کتاب پھر تیار ہو کے آئلی قوانین کے نام سے آج بھی موجود ہے، حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم کی کتاب. لیکن فرمایا کہ مجھے سمجھ آ گئی، والد کی تربیت تھی، وہ دن اور آج کا دن اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے کبھی بھی میں طنزیہ انداز نہیں اپناتا، نہ کوئی جملہ لکھتا ہوں، اور اس سے کسی کی اصلاح کبھی ہو بھی نہیں سکتی. آپ انبیاء کا جائزہ لے لیں، سیرت کا، انبیاء کو کیا کیا طعنے دیے گئے. حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، کسی کو کیا کہا گیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوف ہو. انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین. قال یا قوم، یہ میری قوم، لیس بی سفاہۃ، میں بے وقوف نہیں ہوں ہرگز، بلکہ میں اللہ کا رسول ہوں. نہ غصہ ہوئے، نہ ناراض ہوئے. کیا جواب دیا؟ میں بے وقوف. سفیہ کہتے ہیں عربی میں بے وقوف کو. اسی طرح ایک پیغمبر کو کیا کہا گیا؟ انا لنراک فی ضلال مبین. انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول رب العالمین، کہ میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں. قوم نے کیا کہا؟ ہم آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں، آپ گمراہ ہیں. پیغمبر کو کہا، پیغمبر نے کیا کہا؟ لیس بی ضلالۃ، میں گمراہ نہیں ہوں، میں اللہ پاک کا رسول ہوں. یہ تو کسی پیغمبر کو بے وقوف العیاذ باللہ کہا، کسی کو گمراہ کہا، ایسے طعنے دیے. لیکن پیغمبرانہ اسلوب دیکھیں، پیغمبر تو امت کو چلاتا ہے نا سیدھے راستے. جواب میں نہ طعنہ دیا، نہ ڈانٹا، نہ ناراض ہوئے، بلکہ کیا کہا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. یہ طرز اپنایا. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کہا گیا؟ کبھی کہا گیا کہ آپ ساحر ہیں، کبھی کہا گیا آپ مجنون ہیں، کبھی کہا گیا آپ کاہن ہیں، کبھی کہا گیا کہ آپ دیوانے ہیں. کیا کیا کہا گیا. لیکن یہ پیغمبرانہ اسلوب ہے. اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک جب فرعون کے پاس بھیج رہے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو،
تو کیا فرمایا؟ فقولا لہ قولا لینا، فقولا لہ قولا لینا، ان دونوں کا جب تم لوگ جاؤ فرعون کے پاس، قولا لینا، لین کہتے ہیں عربی میں نرمی کو، نرمی اختیار کرنا، نرم انداز میں بات کرنا۔ یہ پیغمبر وقت ہے اور سامنے اللہ پاک کا بہت بڑا دشمن ہے، لیکن اللہ پاک کیا فرما رہے؟ قولا لینا، نرم بات کہنا، سخت بات مت کہنا۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے، اور ہمارے سامنے فرعون سے بڑا کوئی مقصد یہ ہے کہ دشمن تو نہیں ہے، سامنے بھی مسلمان ہے اور ہم بھی ایک کمزور مسلمان ہیں، وہاں ایک پیغمبر ہے سامنے، اور سامنے اللہ پاک کا دشمن ہے، خدائی کا دعوے دار ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ نرم بات کہنا۔ تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ سامنے ایک مسلمان کو ہم دعوت میں اور سیدھے راستے پر لانے میں سخت انداز اپنا لیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو انبیاء کا طریقہ اور شیوہ یہ نہیں رہا، اور کسی بھی مصلح کا، مربی کا، بزرگ کا، اللہ والے کا یہ طریقہ کبھی بھی نہیں رہا۔ ہاں، مناسب بات پر تأدیب کے لیے، اصلاح کے لیے بات کہہ دی جاتی ہے، لیکن کبھی بھی اس میں غلط نیت نہیں ہوتی، صحیح نیت سے کہی جاتی ہے، اور جو بات یاد رکھے صحیح نیت سے کہی جائے اس کا سامنے والے پہ اثر ضرور ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ دل میں ہی اگر شرمندہ کرنے کی نیت ہے تو کبھی بھی سامنے والے کی اصلاح نہیں ہوگی۔ ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص نے دل میں خواہش کی کہ میں جاؤں اور بزرگوں کے احوال معلوم کروں کہ ہر بزرگ کا مقام کیا ہے، کیا کیفیت ہے۔ تو اس کو کہا گیا کہ تم فلاں مسجد میں جاؤ، وہاں 3 حضرات بیٹھے ہیں، تینوں کو جا کے ایک ایک چپت لگا دینا سر پہ، ان کا مقام معلوم ہو جائے گا۔ یہ گیا، دیکھا واقعی 3 بزرگ مراقبے میں بیٹھے تھے۔ یہ گئے اور ایک بزرگ کو سر پہ ایک چپت رسید کی، تھپڑ رسید کیا۔ وہ غصے میں اٹھے اور جواب میں ان کو ایک تھپڑ لگایا اور فوراً واپس بیٹھ کے اپنے ذکر اور مراقبے میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے بزرگ کو لگایا، انہوں نے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں، اپنے مراقبے میں مشغول رہے۔ تیسرے کو لگایا تو وہ کھڑے ہوئے اور فوراً ان کے ہاتھ کو سہلان، او ہو آپ نے تھپڑ مارا، آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی، کہیں آپ کے ہاتھ پہ لگ تو نہیں گیا؟ یہ حیران ہو گئے، واپس آئے، جس نے بھیجا تھا انہوں نے کہا بھئی تینوں کا مقام الگ الگ ہے، اور تینوں نے درست عمل کیا۔ جس نے بدلہ لیا اس نے بھی دین کے حکم پر عمل کیا، شریعت کے حکم پر عمل کیا کہ بھئی جتنا جو تم پر ظلم کرے تم اسی کے بقدر بدلہ لے سکتے ہو، تو انہوں نے شریعت کے حکم پر عمل کر لیا۔ اور دوسرے نے، جس نے دیکھا تک نہیں، اس نے اس پر عمل کیا کہ میں دیکھ کر کیا کروں گا بدلہ لے کے، بس اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے عمل میں لگے رہو۔ اور یہ بھی کمال کی بات ہے کہ انسان کسی سے بدلہ نہیں لے بلکہ اپنے کام میں لگا رہے۔ اور تیسرا تو بڑے مقام پر تھا کہ اس کے دل میں ایسی ہمدردی تھی کہ وہ فوراً اٹھا اور بجائے بدلہ لینے کے، سخت کلمہ کہنے کے، سامنے والے کی فکر ہو گئی بھئی اس کے ہاتھ پر لگ تو نہیں گیا کہیں۔ ہر بزرگ کا اپنا رنگ۔ تو جو پہلے بزرگ نے بدلہ لیا، دیکھیں انہوں نے بھی جائز کیا، اور علماء نے اس میں عجیب بات لکھی کہ انہوں نے بھی بدلہ ہمدردی کی وجہ سے لیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بدلہ نہ لوں اور اللہ پاک ناراض ہو کہ اللہ پاک بدلہ لے لے۔ آپ حضرات نے واقعات سنے، وقت نہیں ہے، وقت کم ہے، کہ جس طرح ایک بزرگ راستے میں جا رہے تھے، ایک نوجوان مرد اور عورت جا رہے تھے، کیچڑ اس نوجوان کے، اس بزرگ کے پیر سے اڑ کر اس کی محبوبہ کے کپڑوں پہ لگا، اس نے تھپڑ رسید کر دیا اس بزرگ کو غصے میں آ کے۔ تھوڑی دور گیا، گھر کی سیڑھیوں پہ چڑھنے لگا، پیر پسلا، گر گیا، گردن ٹوٹ گئی، اسی جگہ مر گیا۔ لوگوں نے کہا بزرگ سے کہ تم نے بد دعا دے دی اور اچھا نہیں کیا، دیکھو نوجوان مر گیا۔ تو اس بزرگ نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے بد دعا نہیں دی ہے، میں نے بد دعا نہیں دی، وجہ یہ ہوئی کہ میرے پیروں سے غلطی سے کیچڑ اڑ کے اس کے محبوبہ کے کپڑوں پہ لگا، یہ برداشت نہیں کر سکا، اس کو محبت تھی اس محبوبہ سے، اللہ پاک کو مجھ سے محبت ہے، اس نے مجھے تھپڑ مارا، اللہ پاک نے برداشت نہیں کیا۔ اور عجیب نکتہ علماء نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حدیث میں ہے نا، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔
عجیب، اللہ پاک کے دیکھیں، اللہ پاک کے مخالفین موجود ہیں، اللہ پاک کی ذات کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ پاک نے نہیں فرمایا، اللہ پاک پھر بھی رزق دیتے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا میں نہیں چھوڑوں گا، اعلان جنگ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس کی مثال آسان ہے۔ شیرنی ہوتی ہے نا، شیرنی خونخوار ہے، بعض مرتبہ انسان اگر شیرنی کو چھیڑ دے وہ درگزر کر لیتی ہے، اور یہ مزاج ہے شیر کا کہ یہ بلا وجہ حملہ نہیں کرتا، الا یہ کہ کوئی چھیڑ دے یا شدید بھوکا ہو وہ الگ، ورنہ کبھی بھی نہیں۔ اس کا مزاج ہے، بادشاہانہ مزاج ہے اس کا۔ تو شیرنی کو کوئی ویسے ہی کبھی چھیڑ دے یا آگے سے گزر جائے یہ نہیں کہتی، لیکن اس کے بچوں کے قریب اگر کوئی گیا یا معمولی سا اس کے بچوں سے تعارض کیا یہ معاف نہیں کرتی، اتنی حساس ہے بچوں کے ماں، اپنی ذات کے معاملے میں درگزر کرے گی لیکن اس کے بچوں کے قریب بھی گزرنے کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا، یہ چیر پھاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تو فرمایا دیکھیے اللہ پاک اپنی ذات کے لیے درگزر کرتے ہیں، لیکن جو اللہ پاک کے محبوب بندے ہوتے ہیں اللہ پاک کو ان کی اہانت برداشت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ طعنے کا طرز اور انداز اپنانا یہ کبھی بھی ایک مصلح اور مربی کا طریقہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم دیکھ لیں، آپ کے مبارک اسوہ کو دیکھ لیں، آپ کی مبارک زندگی کو دیکھ لیں، بڑے سے بڑے دشمن کو بھی آپ علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ آپ کو میں نے عرض کیا نا کتنی گستاخی، آپ کو مجنون نعوذ باللہ کہا گیا، ساحر کہا گیا، شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، لیکن آپ نے دعوت نہیں چھوڑی۔ اور وہی قوم جو آپ کے خون کی پیاسی تھی، آپ علیہ السلام جب مکہ فتح کیا، مکہ والوں نے آپ کو نکالا تھا مکہ سے، آپ روتے ہوئے گئے مکہ سے، جب ہجرت فرما رہے تھے آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اپنے وطن کے فراق میں، لیکن جب آپ فاتح بن کے آ رہے ہیں آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے عاجزی سے، اتنی جھکی ہوئی ہے کہ اونٹ کے کوہان سے لگ رہی ہے۔ حالانکہ جب فاتح کسی علاقے میں داخل ہوتا ہے تو وہ کیا ظلم و ستم کرتا ہے اور وہ کیا طریقہ دشمن کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ مکے والے ڈر رہے تھے اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، آپ نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب معاف، سب معاف۔ نہ اپنے طعنہ دیا کہ وہی لوگ ہو نا کہ جو اس وقت مجھے نکال رہے تھے مکے سے، اب تمہاری خیر نہیں ہے، کسی کو طعنہ نہیں دیا، کسی کو ملامت نہیں کی، کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ فرمایا جو بیت اللہ میں گیا اس کو بھی امن ہے، جو فلاں کے گھر میں داخل ہوا اس کو بھی امن ہے، جو فلاں کے گھر میں داخل ہوا اس کو بھی امن ہے۔ اتنی عام معافی کا اعلان کیا سوائے چند افراد کے۔ تو بہرحال دین اور شریعت کا مزاج ہی یہ ہے کہ انسان نرم انداز اپنائے، کبھی بھی طعنہ نہ دے، اور طعنے کا سب سے بڑا نقصان اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ پاک زندگی میں اس گناہ کے اندر ضرور مبتلا کرتے ہیں، اس کے بغیر موت نہیں دیتے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔